افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ذرا بتاؤ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، بس وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم و دائم ہے، یعنی سینہ کھل گیا اور نور سے منور ہو گیا۔ وہ اور جس کا سینہ نور قرآن سے محروم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ شرح صدر کیا چیز ہے؟ شرح صدر یہ ہے کہ بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، سینہ اسلام پر چلنے کے لیے آسان ہو جائے، اسے کہتے ہیں نور قرآن سے سینہ منور ہو گیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، صحابہ کرام نے جب اس آیت کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی لذتیں اسے گناہوں میں ملوث نہیں کر سکتی، اور بندے کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر اس پر لاگو ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کو آمادہ ہو جائے تو سمجھو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور شرح صدر اسے حاصل ہو گیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ان کے لیے بربادی ہے جن کے دل اللہ کی یاد کے باوجود سخت ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم نہیں ہوتے، کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی، ان دلوں کے لیے بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پیارا کلام کی کتاب نازل فرمائی جو شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا ہے، یعنی کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو کتاب کا بعض حصہ بہت اچھا ہوتا ہے، بعض حصے میں اتنا لطف نہیں آتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جہاں سے پڑھیں جہاں سے سنیں دل نور سے منور ہوتا ہے۔ مثانیہ دوہرے بیان والی ہے، یعنی اس میں وعدے کا ذکر بھی ہے، وعید کا ذکر بھی ہے، امر کا ذکر ہے تو امر کے ساتھ نہیں کا ذکر ہے، اور جہاں خبریں ہیں خبروں کے ساتھ احکام کا ذکر بھی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اے قرآن سن کر لرزنے والوں اور قرآن کی آیات سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہ قرآن سن کر اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جن کی کھال، جن کے رونگٹے قرآن سن کر اللہ جو ان کا رب ہے اس کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کو سن کر نرم پڑ جاتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ راہ دکھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے جسے چاہے۔ اے پروردگار قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والا ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے ذرا بتاؤ قیامت کے دن جس کا چہرہ برے عذاب کا مقابلہ کرے گا، یعنی جس کے چہرے کو برے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، جس کا چہرہ اللہ کے غضب سے بگاڑ دیا جائے گا، کیا وہ اور نیک لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے برابر ہیں؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا
ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم گناہ کرتے تھے اب اس کی سزا پاؤ. کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، یہ دنیا کی مستی میں مست تھے. عہدہ اور منصب و طاقت ایسی تھی کہ بظاہر اللہ کے عذاب اور غضب کی کوئی صورت نہیں لگتی تھی. پھر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہوں گے، ایسی آگ لگ جائے گی، ایسا نقصان ہو جائے گا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کا عذاب تو بہت معمولی ہے، وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ضرور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں. ہے کوئی غور کرنے والا اور اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق انقلاب لانے والا. قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی قرآن ہے. غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کجی اور نقص نہیں ہے. یہ قرآن اس لیے ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں. کہ جب قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب قرآن پر غور ہی نہیں کریں گے تو جہنم کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ یقیناً نور قرآن نشست میں آنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہی قرآن کا منشا ہے. قرآن نازل ہوا، 5 حقوق ہیں قرآن کے. قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا اور قرآن پاک کی دعوت عام کرنا، یہی ہمارا مشن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالی ایک مرد کی مثال بیان کرتا ہے. فیہ شرکاء متشاکسون، وہ کئی شرکاء میں برابر برابر تقسیم ہے. مثلا وہ ایک سیٹھ کا نوکر نہیں ہے، کئی سیٹھ کا نوکر ہے. اب آپ بتائیے وہ کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گا. اس کی بات مانے گا تو وہ ناراض ہوگا، اس کی بات مانے گا تو وہ ناراض ہوگا. اور دونوں سیٹھ اگر ایک ہی وقت میں کام دیں گے تو وہ ایک کا حکم مانے گا، دوسرے کی نافرمانی کرے گا. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک مرد وہ ہے جو ایک ہی مرد کا غلام ہے، ایک ہی مرد کا نوکر ہے. تو بتائیے یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. اسی طرح بندہ دنیا کے ہر شخص کا غلام بنا رہے اور دنیا کے ہر فرد کا کہنا مانے، اس کے بجائے بندہ ایک رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا دنیا کا خوف نکل جائے گا. جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا. حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، آپ کو جہانگیر نے بلایا اور کہا کہ آپ میرے دربار میں آئیں. جب آپ آئیں تو جہانگیر نے کہا میرے سامنے جھک جائیں، چونکہ بادشاہ کا یہ رواج تھا. آپ نے فرمایا میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، مخلوق کی بارگاہ میں، مخلوق کے سامنے میرا سر نہیں جھکتا. ہم ایک کی بارگاہ میں جھک گئے اور دوسروں کی بارگاہ میں جھکنے سے ہم پاک ہو گئے. تو جہانگیر نے کہا آپ باہر جائیں. آپ کو گرفتار کر لیا گیا. ایک دروازہ بنایا گیا اور وہ دروازہ اس طرح بنایا گیا کہ جس کا سائز بہت چھوٹا تھا، اور آپ کو حکم دیا گیا اس دروازے سے آئیں. آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے لیے انسان جھکتا ہے. آپ نے خیال کیا کہ اس موقع پر میرا جھکنا جائز ہے، میں دروازے کے لیے جھک رہا ہوں. مگر جہانگیر کو آپ نے خوش کرنا پسند نہ کیا، تو آپ نے اپنا سیدھا قدم دروازے کے اندر رکھا اور آگے جھکنے کے بجائے پیچھے جھکے اور پھر دوسرا قدم رکھ کر آپ دروازے میں داخل ہوئے. جہانگیر نے کہا میں آپ کو جھکا کے رکھوں گا،
آپ نے فرمایا اب میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں آپ گئے تو جیل میں آپ کی تبلیغ سے کافر مسلمان ہونے لگے, اور مسلمان جو گناہگار ڈاکو تھے وہ ولی کامل بننے لگے. جہانگیر نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جیل میں بغاوت ہو جائے. جہانگیر نے بلایا کہ مجدد علی ثانی علیہ رحمہ جہانگیر کے سامنے آئے. تو جہانگیر نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے روب کی پرواہ نہ کی اور اسے اس کی غلط کاریوں اور گناہوں کی طرف خبردار کیا. آپ نے فرمایا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو, تم بے حیائی عام کر رہے ہو. کیونکہ روشن خیالی کا سب سے پہلا جھنڈا اکبر نے گاڑا اور صلح کلیت کا جھنڈا اس نے گاڑا کہ ہندو اور مسلمان کی رسومات مل جائیں. اکبر نے ہندوؤں سے بھی شادی کی اور مسلمانوں سے بھی شادی کی. اکبر کے یہاں بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی اور نماز بھی پڑھی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو, میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا, یہ بدلنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روب دیا کہ جہانگیر آپ کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اس نے توبہ کی اور آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر لی. جو ایک کا خوف رکھے دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. حل یستویان مثلا, کیا ان دونوں کی مثالیں برابر ہیں؟ الحمدللہ, تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. انک میت, بے شک تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. وانہم میتون, اور بے شک وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام وقتی ہے, حضور کے وصال کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ حضور کے وصال ظاہری کا انتظار نہ کریں, حضور کو بھی دنیا سے جانا ہے, ان کو بھی دنیا سے جانا ہے. لیکن حضور کا دنیا سے جانا یہ اور ہے اور ان کا دنیا سے جانا اور ہے. یہ اللہ کے عذاب کی طرف جائیں گے اور حضور تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے, اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے. ثم انکم یوم القیامت, پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم, اپنے رب کے پاس تختصمون, جھگڑا کرو گے, آپس میں لڑو گے اور ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی 23ویں پارے کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہوا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحت تندرستی عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, ذرا بتاؤ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام